بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپسی تعلقات کو درست رکھو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی، اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو۔ یہاں سے سورہ انفال شروع ہو رہی ہے، اور مشہور و معروف یہ سورہ مبارکہ ہے۔ ہمارے بچوں کے جو اسکول ہیں تو 9th اور 10th کلاس، 9ویں 10ویں کلاس کے نصاب کا یہ حصہ بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کے احکامات کو بیان فرمایا، اور جو غزوہ بدر پیش آیا تھا اس کے واقعات بھی اس سورہ مبارکہ میں مذکور ہیں۔ اسی ضمن میں صحابہ کرام کے اوپر جو صحابہ کرام کے نہ ماننے والے کچھ اعتراضات کرتے ہیں، ان اعتراضات کی وجوہات اور ان اعتراضات کے جواب بھی اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں۔ آگے سورہ توبہ آئے گی، اس میں بھی ان اعتراضات کا جواب ملے گا۔ اعتراضات صحابہ کرام کی ذات پہ کرنے والے وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کچھ کمزوریاں صحابہ کرام کی طرف سے ظاہر ہوئیں، اور ظاہر ہے جب ایک شاگرد کلاس میں بیٹھتا ہے تو اسے فوراً تو ہر چیز سمجھ نہیں آ جائے گی، استاد جتنا مرضی قابل ہو تو کیا جب شاگرد پہلے ہی دن کلاس میں جائے گا تو اگلے دن استاد اسے ڈگری دے دے گا کہ جا بھائی تو جا کے جاب کر، نوکری کر۔ تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگرد تھے، تو اب ظاہر ہے شاگرد علم حاصل کرتے ہوئے کہیں خطا بھی کھا جاتا ہے، اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر اس غلطی کی اصلاح اس کا استاد کر دیتا ہے۔ ایسے ہی پورے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام سے جہاں کہیں لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے ان کی اصلاح فرمائی۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کسی سے کوئی لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ، عام کوئی بندہ نہیں، اللہ کی ذات ان کی غلطی کے اوپر ان کو متنبہ بھی کرے اور ان کو سمجھائے بھی کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، پھر اس طرح کی غلطی آئندہ نہ ہو۔ یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے کہ شاگرد پھر وہ غلطی کرے ہی نہ جو اس سے پہلے ہوگی۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا غزوہ بدر کے موقع پر، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی اور جنگ کے اندر جو احکامات ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام کو ان کا علم نہیں تھا، تو اب یہ پہلا مرحلہ ہے جنگ کا، تو اب جنگ کی حالت میں کون کون سے احکامات ہیں اب اللہ تعالیٰ صحابہ کو یہ سکھانے لگے۔ اس لیے صحابہ کرام دنیا کی وہ خوش قسمت ترین جماعت ہے کہ جس کی تربیت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے فرمائی۔ قرآن ہماری بھی تربیت کرتا ہے لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی تربیت
خود فرمائی، ڈائریکٹ فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ڈائریکٹ اتر رہے ہیں ہمارے پاس تو پہنچے ہیں 14 صدیوں کے بعد، لیکن وہ ڈائریکٹ ان کے مخاطب ہیں ان احکامات کے. تو اس لیے ذہن کے اندر یہ چیز رکھ کے ہم اس سورہ مبارکہ کو شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیں ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی چلی جائے. تو اب واقعہ یہ ہوا کہ جب غزوہ بدر پیش آیا تو صحابہ اکرام کے 3 گروہ بن گئے. ایک جماعت وہ تھی جو مشرکین جو بھاگ رہے تھے ان کا پیچھا کر رہی تھی. ایک جماعت وہ تھی جو چھپر، جہاں حضور کے لیے چھپر بنایا گیا تھا، جہاں آج مسجد عریش ہے، اسی بھی انشاءاللہ دیکھو گے جا کے، تو مسجد عریش جس جگہ پہ ہے وہاں پہ حضور کا چھپر بنایا گیا تھا. تو ادھر کچھ صحابہ کرام کھڑے تھے حضور کی حفاظت کے لیے، اور ایک جماعت وہ تھی کہ جو کافر جو مال غنیمت چھوڑ کے گئے تھے اس کو اکٹھا کر رہے تھے. 3 گروہ ہو گئے، ایک بھاگنے والوں کے پیچھے، ایک حضور کا دفاع کر رہا ہے، اور ایک مال غنیمت اکٹھا کر رہا ہے. اب وہ جو مال غنیمت اکٹھا کر رہا تھا گروہ، اس نے سارا مال غنیمت اکٹھا کر لیا اور وہ کہنے لگے کہ یہ سارا ہمارا ہے، تم دونوں گروہوں میں سے کسی کا نہیں. اب یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس سے پہلے حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ جنگ ہی پہلی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ چونکہ ہم نے اکٹھا کیا ہے اس وجہ سے یہ ہمارا ہے. اب جو پیچھا کر رہی تھی جماعت کافروں کا، وہ کہنے لگے یار دیکھو ہم نے ان کا پیچھا کیا، بھگایا ان کو، ان کا ہم پیچھا کیا، وہ مال غنیمت چھوڑ کے بھاگے ہیں تو ہماری وجہ سے بھاگے، ہمارا بھی حق بنتا ہے. جو تیسری جماعت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور آپ کا دفاع کر رہی تھی، وہ کہنے لگے بھائی ہم بھی تو جنگ کے اندر ہی شریک ہے نا، اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارا بھی حصہ بنتا ہے. اب یہ صورتحال جب پیدا ہو گئی تو میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی غلطیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو صحابہ جو کہ بڑے لوگ تھے تو ان کو آپس میں مال غنیمت کے لیے اس طرح کا جھگڑا یہ اللہ کو پسند نہیں آیا. بڑے لوگ تھے نا، کہا کہ نہیں اس طرح کا تمہیں نزاع ہونا نہیں چاہیے، جھگڑا ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہوا بھی اس وجہ سے کہ حکم بھی پہلے نازل نہیں ہوا تھا، تفصیل کا نہیں پتا تھا کہ مال غنیمت کس کس کو اور کتنا کتنا ملنا، یہ تفصیل پہلے نازل نہیں ہوئی تھی، جنگ ہی پہلی تھی یہ، اس لحاظ سے وہ معذور بھی تھے صحابہ کرام. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات ہیں یہ نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی ہم تمہارا جھگڑا ختم کر دیتے. تو کتنا خوبصورت ہے وہ گروہ کہ جس کا جھگڑا مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ آ جائیں کہ بھئی ہم تمہارا جھگڑا ختم کرتے ہیں. ہاں جی، کتنی خوبصورت ہے وہ جماعت کہ جن کے جھگڑے مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود آ جائیں کہ میں تمہارا جھگڑا مٹاتا ہوں بھائی، کہ جس نے ڈنڈی نہیں مارنی. کیونکہ ہمارے ہاں تو جب جھگڑا مٹانے والے ہو سکتا ہے وہ ادھر کچھ سنا رہا ہے ادھر کچھ سنا رہا ہے تو وہ تنازع اور زیادہ بڑھ جائے، لیکن اللہ تو واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ حق بات کرتا ہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ جھوٹ، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر بات کے لحاظ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں. تو بہرحال اس لیے اللہ نے فرمایا ہم تمہارا جھگڑا بھائی مٹا دیتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں مال غنیمت کس کا ہے. تو یہ واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی. اور بھی ایک دو واقعہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک کافر نے میرے بھائی کو قتل کر دیا. جب میرے بھائی کو قتل کر دیا تو میں نے اس کافر کو قتل کر دیا، اور اس کی تلوار تھی وہ میں نے لے لی، پکڑ لی اس سے. میں حضور کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے ایک کافر کو مارا، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا، تو یہ اس کی تلوار میرے پاس ہے اور یہ تلوار مجھے دے دیں. آپ نے فرمایا وہ مال غنیمت پڑا اس میں رکھ دو. حضرت سعد خود فرماتے ہیں، دیکھو یہ بھی دلوں کی پاکیزگی ہوتی ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ میرے جی کے اندر نا مجھے بڑا دکھ ہوا، یہ کیا بات ہے، بندے کو اس نے میرے بھائی کو قتل کیا، میں نے اس کو مار دیا، تلوار میں نے مارا اس کو، میں نے ہے اس کی تلوار میں نے پکڑی ہے، دیکھو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مال غنیمت میں جمع کروا دیں.
کہتے ہیں میرے دل کے اندر ایک کھٹک سی آئی اور وہ کھٹک لے کے میں نا اندر سے ناراض ہو کے حضور کے پاس سے میں چلا گیا. کہتے ہیں میں ابھی تھوڑا سا دور گیا تھا کہ پیچھے سے اللہ کے رسول کے اوپر یہ وحی نازل ہو چکی تھی اور میرے پیغمبر نے مجھے آواز دی اور فرمایا ساتھ واپس آؤ. ارے واپس آؤ, جو تمہارے جی کے اندر آیا نا اس کا حل آ گیا. سمجھ آئی؟ تو دیکھیں اس طرح صحابہ کرام کی شان ہے کہ تھوڑا سا بھی ان کے ساتھ کوئی ادھر ادھر کا واقعہ ہوتا ہے میرا رب فوراً ان کی اصلاح فرما دیتا. اس سے بڑی بابرکت جماعت بھی کوئی ہو سکتی ہے. تو اس لیے فرمایا یسألونک عن الانفال, یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس جماعت کو ملے گا جو پیچھے بھاگ رہی تھی, یا اس کو ملے گا جنہوں نے اکٹھا کیا ہے, یا ان کو ملے گا کہ جو حضور کا دفاع کر رہے تھے, کن کو ملے گا؟ تو فرمایا قل الانفال للہ والرسول, ان کو کہہ دیں کہ یہ جو مال غنیمت یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے, رولا ہی مکاؤ. اپنے آپ باہر کڑو, اللہ اور اس کے رسول کو بیچ میں دے. اب اللہ اس کے رسول کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ اور اس کے رسول جس طرح تقسیم کریں گے اسی طرح تم کو ماننا پڑے گا. یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اب یہ دیکھو نا, پہلا جھگڑا مٹانے کے لیے یہ پہلا سٹیپ اٹھایا, یہ پہلا اقدام ہے. کہا اللہ اور اس کے رسول کا ہے, چلو جی اللہ اس کے رسول کا ہے, پھر ذرا اللہ اور اس کے رسول ہی فیصلہ کریں گے. اب یہ پہلی چیز مٹا دی. جو جھگڑا آپس میں ہو رہا تھا اس کا پہلا اقدام یہ کیا کہ بھائی اللہ اس کے رسول کا, چلو جی. نہ ان کا ہے جو بھاگ رہے تھے پیچھے, نہ ان کا ہے جنہوں نے اکٹھا کیا ہے, نہ ان کا ہے جو حضور کا دفاع کر رہے تھے. اللہ اس کے رسول کا ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. تو فرمایا اب تم نے کیا کرنا ہے؟ مال غنیمت کا رولا ختم, یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اب تم جو آپس کے اندر ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے, اب اس کے بارے میں سنو. اس کے بارے میں فرمایا اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست کرو. یہ جو تمہارے دلوں کے اندر تھوڑی سی کھٹک آ گئی ہے, ایک دوسرے کے بارے میں کدورت آ گئی ہے, اس کو فوراً کیا کر دو, ختم کر دو. اور یہ ختم کیسے ہوگی؟ اللہ سے ڈرو. جب تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آئے گا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر تم اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے بارے میں صاف رکھو. تو دیکھو یہ ہے. اب یہاں سے ایک اور چیز پتہ چل گئی کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اندر تازہ نزاع پیدا ہو جائے, جھگڑا پیدا ہو جائے, اسی وقت اس کو مٹانے کی کوشش کرو. اگر یہ طول پکڑ گیا تو پھر باتیں بڑھتی ہو سکتا ہے اتنی بڑھ جائیں کہ پھر واپسی کی کوئی صورت نہ ہو. دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی اور فوراً کہا مال غنیمت کا رولا ختم کیا, یہ اللہ اس کے رسول کا ہے. اب آ جاؤ جو تم آپس میں جھگڑے ہو, جو تمہارے جی کے اندر تھوڑی تھوڑی باتیں آ گئی ہیں, اب اس کی طرف آؤ, اللہ سے ڈرو اور آپس کے جو حالات اب تعلقات ہیں ان کو بہتر کرو. یہ اصلاح فوراً اصلاح فرما دی. اصلحوا ذات بینکم. اور ظاہر وہ تبھی ہوگی جب اللہ کا ڈر ہوگا دل کے. اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے, تقوی نہیں ہے, تو پھر انسان اور زیادہ بے باک ہو جاتا ہے. جسے اللہ کا ڈر نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے پھر وہ کس کی پرواہ کرے گا؟ جسے اللہ کی پرواہ نہیں ہے پھر وہ اور کس کی پرواہ کر سکتا ہے؟ اور جسے اللہ کی پرواہ ہے وہ پھر ہر چیز کی پرواہ کرتا ہے. جو اللہ کا قدردان ہے وہ پھر ہر چیز کی قدر کرتا ہے. تو فرمایا آپس کے تعلقات کو بہتر کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور آپس کے جو تمہاری قدورتیں اور کینے اور بغض یہ کب ختم ہوں گے؟ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول جو کہہ رہے ہیں بس اس کو تم نے تسلیم کر لینا. تمہاری طبیعت مان رہی ہے فی الحال یا نہیں مان رہی, تمہاری سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, یہ نہیں دیکھنا کہ میری سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا, تم بس سر جھکا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, جو حضور کے مزاج کے مطابق ہوگا ہم اس کے سامنے سر جھکا لیں گے. بات ختم, بس بات قصہ ختم. آگے جا کے سورہ احزاب میں آئے گا, حضرت زید بن حارثہ کے لیے حضور نے رشتہ مانگا اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کا, اور کہا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے بھائیوں کو کہا کہ زید کو زینب کا رشتہ دے دو.
تو اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اس میں کوئی رخصت ہے. تو حضرت زید متبنہ تھے, منہ بولے بیٹے تھے, اور صورتاً اتنے خوبصورت بھی نہیں تھے, سیرتاً تو ظاہر ہے صحابی رسول تھے, حضور کے متبنہ تھے. اور حضرت زینب جو تھی وہ بنو ہاشم کی چشم و چراغ تھی, حضور کے خاندان سے تھی اور خوبصورت تھی, پڑھی لکھی کہہ لیں, سگڑ خاتون تھی. اب وہ کہہ رہے جوڑی کوئی نہیں, ہم نے نہیں کرنا. تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات اتاری سورہ احزاب کے اندر, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد کو, کسی مومنہ عورت کو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کو بدل دے. یہ رسول نے تم سے مشورہ نہیں مانگا, یہ فیصلہ ہے رسول کا کہ زید کا نکاح زینب سے ہونا چاہیے, یہ فیصلہ ہے. اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے وہاں دیکھو ایسی بات نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی وہاں پہ ٹھونس دو. اب آپ دیکھیں جب یہ آیت اتری تو حضور نے حضرت زید کو ہی کہا کہ جاؤ جا کے زینب کے بھائیوں کو یہ آیت سناؤ, یہ تمہارے بارے میں اتری. تو وہ گئے اور جا کے ان کو یہ آیت سنائی کہ یہ وہی اتری ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جا کے ان کو یہ آیت سناؤ. تو پھر دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا, اللہ کے رسول کا حکم ہے, تو اگر حکم ہے تو پھر ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم کیا کریں, اس کا انکار کر سکیں. یہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو, اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعتاً مومن ہو. کیونکہ مومن ہو, مومن کہلوائے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے, یہ تو پھر ضد ہو گئی نا, یہ تو مقابلہ ہو گیا. میں کہہ بھی رہا میں یا رسول اللہ آپ کی بات مانتا ہوں, آپ کی ہر بات میری سر آنکھوں پہ ہے, لیکن جب حکم آ گیا تو اس میں اب میرا بس نہیں چلتا. ہاں جی, ماں کہہ رہی ہے بیٹا مجھے پانی کا گلاس لا کے دو, اور بیٹا کہہ رہا ہے اماں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. اماں وہ ماں کو گلے لگا رہا ہے, اس کے ہاتھ چوم رہا ہے, اس کی پیشانی چوم رہا ہے, لیکن پانی نہیں لا کے دے رہا. یہ مجھ سے نہیں ہونا. وہ رضائی کون چھڑے ہوں, وہ کہہ رہی بیٹا مجھے پانی, اماں نہیں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. نہیں تو یہ کیسی محبت ہے بھائی, محبت ہوا اس نے بولا پانی کا گلاس لا دو تو اٹھو اور جا کے لا دو, یہ محبت ہے. تو یہ محبت کی دلیل یہ ہے. تو اس لیے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اگر تم واقعتاً مومن ہو. تو صحابہ کرام تو مومن تھے نا, کہا مان لیا, کہا مان لے, کہا ٹھیک ہے یہ مال غنیمت پڑا ہے, جیسے آپ تقسیم کرنا چاہیں آپ کر دیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق پھر سب کے اندر تقسیم کر دی, کیونکہ وہ مومن تھے پکے. اسے جو حضور نے کہا وہ مان لیا, انہوں نے جیسا حضور نے کہا انہوں نے مان لیا. تو ہر ایمان والے کا یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے فوراً اپنی انا کو, اپنی ضد کو, اپنی میں کو, اپنی ہڑ درمی کو ختم کر کے اس کو مان لے. جب وہ مان لے گا تو ظاہر ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کے تقاضوں پہ صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.